بھائی سب نیت کرے اس رمضان کو صحیح طرح سے گزارنا ہے انشاءاللہ میں کرنٹ کوئی نہیں ہے. پابندی کرنی کس کی؟ نمازوں کی. کس کی بھائی؟ فجر میں سب کہاں ہو؟ آپ سب دیکھو آج آپ نے فجر مسجد میں پڑھی اور رمضان میں بھی نہ پڑھے تو کب پڑھے؟ جو رمضان میں بھی فجر میں مسجد میں نظر آئے تو کب آئے؟ اور آپ کو ندامت ہے کوئی؟ اگر آپ نے آج فجر نہیں پڑھی مسجد میں آپ کو کوئی غم ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے جو گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ فجر مسجد میں پڑھے گا. رمضان نمازیں اہتمام تراویح. دو چیزیں آتی ہیں رمضان کے بارے میں، دن کا روزہ رات کا قیام. حدیث میں کیا ہے رمضان کے بارے میں؟ دو چیزیں، دن کا روزہ رات کا. فرمایا جو دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے اللہ کے سامنے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ایک بہت بڑا طبقہ جو تراویح پڑھتا ہی نہیں، اسے کوئی شوق ہی نہیں. دنیا کے بے وقوف ترین لوگ دیکھنے ہو اگر آپ نے، احمق ترین لوگ دیکھنے ہو اگر، تو پتہ کیا ہے؟ جو تراویح کے وقت میں جم میں ہوتے، بھائی تراویح کو نہیں پڑھ رہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، اور جم میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. عجیب. تراویح کیوں نہیں پڑھ رہے کہ یار تھک جاتے، اور جم میں کہ اپنے آپ کو تھکا رہے. رات کو 2 گھنٹے جم میں ہیں اور فجر میں سو رہے. یہ کیا تمہارے اندر چستی آئی؟ کیا تمہارا جسم فٹ ہوا؟ کیا تمہارے اندر طاقت آئی کہ فجر میں جانا مشکل ہو رہا ہے، فجر میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہے؟ تو بھائی رمضان بڑا قیمتی مہینہ ہے. یہ اللہ کا مہمان آیا ہے اور چلا جائے گا. فائدہ اٹھائیں. اس رمضان سے اپنے اندر تقوی پیدا کریں. شوق ہو، جذبہ ہو، عزم ہو، فکر ہو. گھر والوں کو سب کو لے کے بیٹھے، بچوں کو لے کے بیٹھے، بچیوں کو لے کے بیٹھے، سب گھر والے کہ بھی اس رمضان کو کیسے گزارنا ہے. اس رمضان کو روزے رکھنے. یہ نہیں کہ بھی طبیعت ٹھیک نہیں. روزے میں شفا ہے. روزہ رکھنا ہے. تراویح پڑھنی ہے. شوق ہو بچوں کو، بچیوں کو قرآن پڑھنا ہے. کم از کم 1 سپارہ آخری درجہ ہے. اللہ توفیق دے 2 سپارے، اللہ توفیق دے 3 سپارے روزانہ پڑھیں. تسبیح کرنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں کثرت کرو 4 چیزوں کی. اللہ کے نبی کی بات کی اہمیت ہوگی نا، آدمی ان 4 باتوں کی کثرت کرے گا. اگر ان 4 باتوں کی کثرت نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں نبی کی بات کی اہمیت ہی نہیں ہے. جو نبی کی بات کو وزن دے گا، جو نبی کی بات کو اہمیت دے گا، وہ ان باتوں پر عمل کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں کثرت کرو 4 چیزوں کی. کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. فرمایا کثرت سے پڑھو، رمضان میں کثرت سے پڑھو. بچوں کے ہاتھ میں تسبیح ہو، بچیوں کے ہاتھ میں تسبیح ہو، اور کیا پڑھ رہی ہو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جیسے گلاب جامن کھاتے مزہ آتا ہے نا، برفی کھاتے مزہ آتا ہے نا، ہمیں مزہ ہے کس میں؟ اللہ کا نام لینے میں. مزہ ہے کس میں؟ حلاوت محسوس ہو، ذائقہ محسوس ہو، خوشی محسوس ہو. کس پر؟ ذکر کرنے میں. بیٹا ذکر کر رہا ہے اور اسے مزہ آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس میں اسے سکون ملے، خوشی ملے، اطمینان ملے، راحت ملے. اور دوسرا کثرت کرو کس کی؟ استغفار. رمضان میں کثرت ہو کس کی؟ استغفار. چھوٹا سا استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. بہتر کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور بہتر کرو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سید الاستغفار، استغفار کا سردار وہ کیا ہے؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یہ سید الاستغفار ہے. کیا مطلب؟ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے. انت ربی لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تو نہ تھا، تو نے مجھے بنایا. وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا نوکر، میں تیرا بندہ ہوں. انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں نے جو تیرے سے عہد کیا، وعدہ کیا تیری بندگی کا، اپنی استطاعت کے بقدر اس کو پورا کروں گا.
اعوذ بک من شر ما صنعت، میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، بہت سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ اس کے شر سے مجھے بچا لے۔ ابو لک بنعمتک علی، اور میں تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، تو نے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، عقل دی، بولنے کی سننے کی طاقت دی، کھانا کھلائے، پانی پلائے، گھر دیا، بیوی بچے، کتنی نعمتیں دی ہیں، میں تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، تیری اتنی نعمتوں کے باوجود میں تیری نافرمانی میں لگا ہوا۔ اے اللہ میرے سے بہت غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کیا کر؟ فاغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کوئی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ سید الاستغفار ہے جس نے ایک مرتبہ پڑھا صبح کو یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ کیا فرمایا، جو دل کے یقین سے پڑھ لے ان الفاظ کو صبح ایک مرتبہ، اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو رمضان میں کثرت کریں کس کی؟ لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفار کی، اور تیسرا اے اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے، اللہ سے جنت مانگیں، اور چوتھا کہ اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا یہ تو کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ رمضان آیا ہے، بڑا قیمتی مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں۔ کیا؟ روزوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، مسجد میں پانچوں نمازیں جماعت سے پڑھیں، تکبیر اولیٰ سے پڑھیں، روزانہ قرآن کی تلاوت، 2 سپارے 3 سپارے، چلو 1 سپارہ، گھر کا ہر فرد تسبیح کرے، کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کی تسبیح کرے، اور دعاؤں کا اہتمام، سحری میں 10-15 منٹ دعا مانگیں، افطار میں 10-15 منٹ دعا مانگیں، اپنی مسائل اللہ کے سامنے رکھیں، گھریلو مسئلے، کاروباری مسئلے، چھوٹے مسئلے، بڑے مسئلے، ملک کے مسئلے، سارے مسئلے اللہ کے سامنے رکھیں۔ یہ دعا کا وقت ہے، افطار کا وقت دعا کا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، کان کی حفاظت کریں، لایانی سے بچیں، موبائل کا استعمال کم سے کم کریں، بقدر ضرورت کریں۔ اس رمضان کو صحیح گزار لیں تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی پیدا ہو گیا تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو سب نیت کریں کہ رمضان کو صحیح گزارنا ہے انشاءاللہ، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، پانچوں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، سحری افطاری میں دعائیں مانگنی ہے۔ یہ افطار پارٹیوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ ادلے بدلوں کا مہینہ نہیں ہے، آج اس کی افطار پارٹی، آج اس کی افطار پارٹی، اس نے یہ بنایا میں یہ بناؤں، اور اس میں دنیا کی باتیں ہو رہی، گپ شپ نہیں۔ افطاری کا وقت دعا کا ہے، دعاؤں میں لگیں۔ افطاری کروائیں کن کو؟ جنہیں کوئی نہیں کرواتا، جنہیں کوئی نہیں، انہیں کھلائیں جنہیں کوئی نہیں کھلاتا۔ عزت سے دے، عزت سے دے، اپنی سعادت سمجھ کر دے، ان کا احسان سمجھ کر ان کو دیں۔ ہاں افطاریاں کروائیں جنہیں کوئی نہیں کرواتا، جن کا پہلی پیٹ بھرا ہوا ہے، جن کا پہلی پیٹ بھرا ہوا ہے، انہیں کو ادلے کے بدلے نہ کریں۔ یہ خرچ کرنے کا مہینہ، یہ جمع کمانے کا نہیں، خرچ کرنے کا۔ اللہ کے نبی سخی تھے، اللہ کے نبی بڑے سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ اور صحابی فرماتے ہیں رمضان میں آپ کی سخاوت کہاں تک جاتی تھی؟ چلنے والی ہوا، چلنے والی ہوا، ہوا تو ہر گھر پہنچتی ہے، ہر شہر پہنچتی ہے، ہر فرد تک پہنچتی ہے۔ اللہ صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی کی سخاوت رمضان میں چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ یہ سخاوت کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، خیرخواہی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اس رمضان کو صحیح گزاریں۔ صرف کھانے پینے کا نہیں روزہ، زبان کا روزہ، غلط بولنا نہیں، آنکھ کا روزہ، غلط دیکھنا نہیں، کان کا روزہ، غلط سننا نہیں، دماغ کا روزہ، غلط سوچنا نہیں، دل کا روزہ، غلط جذبات نہ ہو۔ ایک مہینہ صحیح گزار لے، اللہ پوری زندگی بدل دے گا، پورا سال صحیح گزارنے کی توفیق دے دے گا۔ ہم نیت کریں ان باتوں پر عمل کرنا انشاءاللہ، دعا مانگے اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے، اور کوشش کریں اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ کرے ہمارا یہ رمضان سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کرے آنے والا یہ ہونے والا رمضان سارے مسلمانوں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنے، مغفرت کا بھی ذریعہ بنے، اور ہمارے ملک کے گھریلو کاروباری سارے مسئلوں کے حل کا ذریعہ بن جائے۔